لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدقت یا رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا وہ حصہ جس کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تدریجاً تدریساً اور تعلیماً بیان کی جا رہی ہے. اسی عنوان کے ضمن میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت کے تناظر میں صدقہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور گزشتہ جمعہ بھی کچھ ضروری باتیں صدقہ کے حوالہ سے آپ حضرات کو بتائی تھی. جس کا خلاصہ دو چار جملوں میں یہ ہے کہ انسان
بحیثیت مسلمان جب تک اللہ کے راستے میں اپنی طرف سے نفلی صدقے کا اہتمام نہ کرے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو کامل مومن اور مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ دوسری بات یہ تھی، نفلی صدقہ ہو یا واجبی صدقہ ہو یا فرضی صدقہ ہو، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک حصہ سائلین اور محرومین کا، اور دوسرا حصہ ان دینی درسگاہوں اور دینی جماعتوں کا ہے کہ جو اللہ کے دین کی سرفرازی اور فروغ کا کام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں میں سے کسی ایک کو اہمیت دے اور دوسرے کو اہمیت نہ دے تو وہ شریعت کے بیان کردہ قانون اور اصول کا منکر ہے۔ شریعت نے انسان کو دو آنکھیں دی ہیں اور دونوں آنکھوں سے دیکھنے کا قانون اور اصول بیان کیا ہے۔ شریعت نے جتنے مسائل جس انداز میں جس تناظر میں بیان کیے ہیں ان کو اسی انداز میں اور اسی تناظر میں قائم رکھنا امت پر لازمی اور ضروری ہے۔ چونکہ یہ اسلام کا، دین کا اور شریعت کا تحفظ ہے۔ اگر کسی ایک پہلو کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو وہ پہلو اسلام کا مسلمانوں کی زندگیوں سے مٹ جاتا ہے، یا وہ بہت قلیل مقدار میں رہ جاتا ہے۔ اگر وہ بہت کم مقدار میں ہو تو تب بھی اسے مٹا ہوا کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو لوگ اس پہلو کو مٹانے کا سبب بنیں گے ان کا حشر قیامت والے دن منافقین کے ساتھ ہوگا، مومنین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ جملہ میرا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ شریعت کے ہر مسئلے کو جو قرآن اور سنہ میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس ہر مسئلے کو اپنی معاشرتی زندگی میں قائم رکھنا امتی پر فرض، لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن و سنہ کا اتنا علم جاننا ضروری ہے جس سے وہ اپنی زندگی کی راہیں متعین کر سکے۔ بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ صبح و شام کی زندگی گزارنا آسان ہو جائے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ کہ صبح کی زندگی اور شام کی زندگی، دن کی زندگی، صبح اور شام میں پیش آنے والے مسائل، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ قرآن و سنہ کا اتنا علم ہر امتی پر جاننا ضروری ہے جس سے وہ اپنی پوری زندگی میں کامیابی کی راہیں متعین کر سکے۔ اور کامیابی کی راہیں یہ ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو اور اللہ کی ذات کو اس طریقے سے اپنی طرف سے مدد اور نصرت پہنچائے کہ اس زمین پر محمد الرسول اللہ کے دین کا کوئی حصہ نہ مٹے، نہ کم مقدار میں دکھائی دے، بلکہ ہر لمحہ رسول اللہ کا دین چمکتا ہوا نظر آئے۔
اور اگر کوئی آدمی اتنا دین نہیں سیکھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اہل علم کے قدموں سے وابستہ کر دے. جیسے کہ ایک مریض اپنی زندگی کے سارے ایام میں اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ گزارتے ہوئے اپنے آپ کو کامیاب ترین انسان سمجھتا ہے اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں بیمار تو ہوں لیکن اپنے معالج کے ساتھ مشورے میں رہتا ہوں، وہ مجھے ضرورت کے مطابق میری ڈائٹ بھی بنا دیتا ہے، میرا علاج معالجہ بھی تبدیل کرتا رہتا ہے، جو میری بیماری اوپر نیچے جاتی ہے وہ اس کے مطابق میرے علاج معالجے کی میڈیسن بھی تجویز کرتا ہے، میری غذا بھی تجویز کرتا ہے، باوجود کئی بیماریوں کے میں الحمدللہ تندرست اور توانا تصور کیا جاتا ہوں. اسی طرح ایک مسلمان، عامی مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مذہبی مریض سمجھے، دینی تعلیم کا بیمار سمجھے اور اپنے مذہبی رہنماؤں کے اپنی زندگی کے مسائل معلوم کرتا رہے. ہر لمحہ، ہر پہلو، زندگی کے ہر گوشہ میں اگر ان سے مشورے میں رہے گا تو کبھی مذہبی مریض نہیں بنے گا. وہ ضرورت کے مطابق زمانے کے لحاظ سے، ایام کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، فتنوں کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، حوادثات کے اعتبار سے اس کی اصلاح کرتے رہیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امتی پر یہ لازمی ہے کہ وہ رسول اللہ کے دین کے ہر پہلو کو زندہ رکھے. جب وہ ہر پہلو کو زندہ رکھے گا تو اللہ اس امتی کے ایمان کو بھی زندہ رکھے گا اور اس کے اعمال کو بھی زندہ رکھے گا. دنیا میں بھی زندہ رہے گا، اخری میں بھی زندہ ہوگا. اور 3 طبقوں کی قرآن پاک نے نشاندہی کی تھی کہ اس معاشرے میں 3 طبقے ناسور ہیں. ایک یہودی روش پر چلنے والے یہودی طرز کے علماء، احبار جنہیں کہا جاتا ہے. احبار یہود کے علماء کو کہتے ہیں. اور حضور کی امت میں جو ہمارے بر عظیم میں پائے جاتے ہیں احبار، وہ برطانیہ کے بغل بٹورے ہیں. وہ حکومتوں کے بغل بچہ ہیں. جو اپنے ضمیر کو اور اپنے مذہب کو چند ٹکوں کی بنا پر بیچ کر وہ مسائل بیان کرتے ہیں کہ جن کا نہ قرآن سے تعلق ہوتا ہے نہ فرمان مقدس سے ہوتا. اور احبار سے مراد، رہبان سے مراد وہ صوفے ہیں جو تصوف کے نام پر، خانقاہوں کے نام پر، بزرگی کے نام پر معاشرے میں اسلام کی اصلی روح کو مٹا دیتے ہیں. جو روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دی تھی اس روح کو مٹا دیتے ہیں. صوفیزم کے نام پر پوری دنیا میں آج جو کام ہو رہا ہے وہ رہبانیت کے لیے ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کے لیے نہیں ہو رہا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا
یہود کی پربردہ تحریک نے جو ایران سے پروان چڑھی اور ہندوستان پہ چھائی، اس نے سیدنا صدیق اکبر کے بیان کردہ تصوف، سیدنا علی بن ابی طالب کے بیان کردہ تصوف کی روح کو بٹھا کر چرس، بھنگ، قوالیوں، ڈانس، ناچنے میں تبدیل کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ خالص مسلمان تصوف کو فراڈ تصور کرنے لگے۔ چونکہ ان رہبانی رنگ میں بہت بڑے ڈاکو اور چوروں نے محمد الرسول اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہ دو طبقے دین کو بدلتے ہیں، اور تیسرا طبقہ جسے میں نے کہا تھا سرمایہ دار طبقہ، تیسرا طبقہ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ دین کی نصرت نہیں کرتا۔ یہ جملہ پھر نوٹ کیجئے گا، وہ اسلام کی نصرت نہیں کرتا، اپنے مال کو جمع کر کے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں اسلام کی اشاعت کا مسئلہ ہو، اسلام کی ترویج کا مسئلہ ہو، نفاذ و تنفیذ کا مسئلہ ہو، وہاں پر اپنی دولت کو استعمال نہیں کرتا۔ اب یہاں سے یہ بات نوٹ کر لیجئے گا، سرمایہ دار کوئی بہت بڑی دولت کے مالک کو نہیں کہتے، ہر وہ آدمی جس پر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے وہ صاحب سرمایہ ہے۔ ہر وہ آدمی جس پر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے وہ صاحب سرمایہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس سال بھر میں لاکھ روپیہ جمع ہوا اپنے خرچوں سے اضافی، وہ صاحب سرمایہ ہے، اہل سرمایہ ہے۔ 80,000 اور لاکھ کے درمیان میں، اور ایسے مسلمان تو کہتے جی ہم تو فقیر غریب ہیں، بڑی مشکل سے کمیٹی ڈال کر لاکھ ہی روپیہ سال میں جمع ہوا۔ شریعت کہتی ہے تم صاحب سرمایہ ہو، تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شریعت نے جس پر زکوٰۃ فرض کی، جس پر قربانی واجب کی، جس پر فطرہ واجب کیا، وہ فقیر پر واجب کیا یا صاحب سرمایہ پر کیا؟ بولیے اونچی آواز سے، صاحب سرمایہ پر۔ جو نصاب شریعت نے مقرر کیا، معلوم یہ ہوا یہاں سے سرمایہ شروع ہو جاتا ہے۔ احبار اسلام کے قانون کو بدلتے ہیں، رہبان اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، اور سرمایہ دار اسلام کے لیے اپنی دولت نہیں لگاتے۔ یہ تین بڑے مذہبی مجرم ہیں، یہ تین بڑے، اونچی آواز سے، کیا ہیں؟ مذہبی۔ باقاعدہ قرآن نے کہا فی سبیل اللہ، کیا کہا؟ جو آخری جملہ یاد ہے جو میں نے گزشتہ جمعہ پڑھا تھا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ انفاق کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، لگانا۔ وہ لوگ اپنی دولت کو اللہ کے لیے نہیں لگاتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے،
اونچی آواز سے اللہ کے اچھا یہاں ایک جملہ اپنے دماغ میں بٹھا لو، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ آپ اور آپ کی نسلیں، اگر آپ نے یہ امانت آگے بھیجی اپنی نسلوں کو سکھلائی دو، کبھی دجال کے شکنجے کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کی دعوت فکر میں یا فکر ایمانی میں یہ ہو کہ ہم ہمہ وقت اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو خرچ کرتے رہیں، وہ جہاں جہاں اسلام اور دین کا کام ہو رہا ہوگا وہاں پر اپنی دولت لگائے گا، اسلام زندہ ہوتا رہے گا، اور اللہ اس کی برکت سے اس کو دجال کے مد مقابل جو فوج ہوگی اس میں کھڑا کرے گا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی فوج میں ہوگا، محمد الرسول اللہ کی امت کے ان مجاہدین میں ہوگا جو دجال کی سرکوبی کا سبب بنیں گے۔ اور جو آدمی دینی کاموں میں، دینی مدارس میں، مساجد میں، دینی تنظیموں میں اپنی دولت نہیں استعمال کرتا، جو اشاعت دین کا کام کرتی ہیں، وہ اور اس کی نسل دجال کی معین و مددگار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے، دجال کی مددگار ہے، معین ہے، ناصر و نصیر ہے۔ دجال کے ماحول کو پروان چڑھانے میں اس کی باقاعدہ ہمنوائی کر رہی ہے۔ اسی لیے دجالی اسکالرز آپ کو کہیں گے کہ جی اہل مذہب کو، اہل دین کو، بالخصوص ان مدارس اسلامیہ کو جو اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، ان کو اپنی دولت نہ دے دینا، تمہارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، کسی کام پہ لگاؤ۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں ایک چھوٹی سی بات سنا دوں۔ جب میں نے یہ مسجد لی، میرا ایک شاگرد تھا، شاگرد اس معنی میں تھا کہ میں گلشن دادن مسجد میں خطیب تھا، تو وہ مجھ سے شام کو تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ تو میں اس کے پاس گیا، 2-4 ساتھی اور بھی لے کر، میں نے کہا ایک مرلے کی پیمنٹ آپ دے دو۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس وقت 4.5 لاکھ روپیہ، 5,25,000 روپیہ۔ آگے سے اس نے کہا مفتی صاحب کوئی اچھا سا کام بتائیں، یہ کیا مسجدوں میں پیسے لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا بتاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے چائے شائے منگوائی ہے وہ، میں نے کہا خبردار، ہم پیشاب پینے والے لوگ نہیں ہیں، تجھ جیسے لانتی سے چائے پینا ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کسی سے پیشاب پیے، میں تھو کرتا ہوں تیرے منہ پر بے غیرت۔ میں اس کو دھتکار کر آ گیا، رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تقریباً 7-8 سال ہو گئے، ہر سال لوگوں سے زکوٰۃ لے کر اس کو دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کو ایسا بیکاری بنایا، ماہ رمضان سے پہلے کوئی سینکڑوں میسیجز اس کے میرے موبائل پہ آئے ہوئے تھے، حضرت میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، خدا کے لیے تو میں 2-4 بندوں کو اپنے مدرسے کی ضرورت کے باوجود کہہ دیتا ہوں اس لانتی کو بھی زکوٰۃ دو، یہ خدا کا وہ باغی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اگر مسجد میں پیسے لگانا کوئی نیکی کا کام ہے۔ یہ گلشن بن گیا، خدا نے اس دولت مند کو کہ جس کے لیے ایک مرلے کے پیسے دینا ایسے ہی تھا جیسے اپنے دوستوں کو روٹی کھلا دی، تو خدا نے اس سے وہ رزق چھین لیا، ذلت اس پر آئی، جیل اس نے کاٹی، اب پتہ نہیں کہاں پر کسی جگہ پر کہہ رہا ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں سیالکوٹ کے کسی دیہات میں، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اسی کے مد مقابل میرے ایک شاگرد ہیں اٹک میں، حکیم وقار صاحب، وہ اسی پچھلے بدھ والے دن آئے تو کہنے لگے کہ حضرت جدوں تساں کیا نا کہ مدرسے دا فریج خراب ہے
تو میں 5000 روپیہ اس سے نوا لینا واسطے دے دیتا، چونکہ وہ میں نے 3-4 شاگردوں نے ملا کر تو نیا فریج لے لیا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد اللہ نے میرے رزق میں اتنی فراوانی کی کہ میں ہر مہینے میں 10,000 روپیہ لا کر آپ کو دیتا ہوں، اور 10,000 روپیہ ہر مہینے میں مدرسے کے لیے دیتا ہے۔ کہتا وہ دن تھا کہ جب میں نے مدرسے کے لیے کہتا میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا، مجھے نہیں پتا تھا، آپ نے کہا تو میں نے کہا کہ استاد جی کا حکم ہے پورا کر لوں۔ اللہ نے میری دولت میں فراوانی دے دی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے۔ وہ جو کہا گیا نا، جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ میں پیسے نہیں خرچ کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ یہ عذاب علیم صرف آخرت میں نہیں ملے گا، یہ دنیا میں ذلت کے ساتھ ملے گا، اور آخرت میں بھی بندے کو ذلیل تر کر دے گا۔ اور اس بات پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں تاکہ آپ دجال کے پیغام سے محفوظ ہو جاؤ۔ واللہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جو میں آپ کو اتنے مسائل باریکی سے بتلا رہا ہوں، بالخصوص دجالی اور طاغوتی نظام کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو، اللہ نہ تمہیں دنیا میں ذلیل کرے نہ آخرت میں ذلیل کرے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے محمد ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں جہاں پر یہ ہے نا کہ ان کو عذاب کی بشارت دے دو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے غصے کی انتہا کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ علی سبیل التحکم، جس کو اللہ وعید سنا رہے ہوتے ہیں، اس پر اپنی ڈانٹ ڈپٹ کی انتہا کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، بشارت دے دو انہیں بشارت، چونکہ تمہیں پسند ہی عذاب کی چیزیں ہیں، لہٰذا میں رب تمہیں وہ بشارتیں دے رہا ہوں جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ چیز اچھی، اونچی آواز سے اچھی نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے ذرا، وہ میں نے 2 جمعہ پہلے کچھ آیات پڑھی تھی، اس کے بعد کی 2 آیتیں رہ گئی تھی، وہ آج ذرا سمجھیے۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہاں تک پڑھی تھی کہ سائل اور محروم کو بھی دیا جائے۔ وفی الارض آیات للموقنین، قرآن کہتا ہے کہ تم جب لوگوں کو دیتے ہو تو زمین کو بھی تو دیکھ لو نا، زمین میں تمہارے لیے کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہو وہ مٹی میں چلا جاتا ہے، میں رب تمہیں اس کو کئی 100 میں بدل کر عطا کرتا ہوں۔ تم ایک بیج ڈالتے ہو، میں تمہارے لیے وہاں سے سبزیاں اور ترکاریاں نکال دیتا ہوں، گندم نکالتا ہوں، مکئی نکالتا ہوں، وہاں سے بڑے بڑے درخت نکالتا ہوں، ہر طرح کی معاشی زندگی کی ضرورت میں خود زمین سے تمہیں زمین کا سینہ چیر کر دیتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت سے کچھ نکل جائے گا؟ ان کو دے دو گے تو پھر یاد رکھو یہ زمین کا قبضہ تو میرے پاس ہے، میں جتنا چاہوں گا اس میں سے تمہیں دوں گا۔ وفی انفسکم، خود اپنی ذات کو دیکھ لو، خود تمہاری اس ذات میں بھی میں نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر میں تمہارا ایک کان کم کر دیتا، تمہیں کوئی رشتہ دیتا؟ جس کے پاس جاتے کہتے بندہ تو ٹھیک ہے، بڑا مالدار ہے پر کن کٹا ہے، اس کو نہیں رشتہ دیتے۔ ساری زندگی الو کا پٹھا کمارا گھومتا کان نہ ہونے کی وجہ سے، تمہاری ایک آنکھ میں تمہیں نہ دیتا تو ساری دنیا تمہیں کانا کہتی، تمہارے سر سے بال گرا دیتا ہوں تو تم شرم کے مارے باہر نہیں نکلتے کہ لوگ مجھے گنجا کہتے ہیں، تمہارا ایک پاؤں 2-3 سوتر کے برابر میں چھوٹا کر دوں، لوگ تمہیں لنگڑا کہتے ہیں۔
نہ تو کوئی ڈپارٹمنٹ تمہیں قبول کرتا آدھا بندہ ہونے کی وجہ سے، نہ کوئی تمہیں داماد بنانے کے لیے قبول کرتا۔ وفی انفسکم، میں نے یہ جو اتنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز فرمایا، کیا تمہیں میں دولت نہیں دے سکتا؟ جو دولت میں نے تمہیں دی ہے، کیا تم شکرانے کے طور پر اپنی اس نفس کا شکرانہ بھی نہیں دے سکتے ہو میرے نام پر؟ افلا تبصرون، کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ اندھے ہو گئے ہو؟ بصارت تمہاری نہیں ہے؟ افلا تبصرون، زمین کو بھی نہیں دیکھتے ہو، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے ہو۔ قبضہ مافیا جو ہوتا ہے نا، وہ زمین کو نہیں دیکھتا، وہ زمین کے بدلے میں ملنے والے پیسوں کو دیکھتا ہے۔ مومن آدمی زمین کو دیکھتا ہے، یہ زمین میرے اللہ کی ہے، اس کی امانت ہے، جو اس کا نگران ہے وہی رہے گا۔ اس زمین کے سینے سے میرا رب کیا مجھے دیتا ہے؟ جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ اپنے جسم میں کمالات خدا بندی دیکھ کر کہتا ہے اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے کامل بنایا۔ ورنہ اگلی بات بھی سنو، آنکھیں کھولو، زمین پہ بھی نظر ڈالو، اپنے اندر بھی نظر ڈالو، اور نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو۔ وفی السماء رزقکم، وفی السماء، اونچی آواز سے وفی السماء، سما کس کو کہتے ہیں؟ وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ کہاں ہے؟ وما توعدون، اس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہاری پیشانی اس کے سامنے جھکنے چاہیے جو صاحب آسماں ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا تم سے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، قسم ہے آسمانوں اور زمینوں کے مالک کی، رب کی۔ فورب السماء والارض، آسمانوں کا رب بھی کون ہے؟ اونچی آواز سے کون ہے؟ زمینوں کا رب کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں زمین کے رب کی قسم، آسمان کے رب کی قسم، کہیں تم ایسا نہ کہنا کہ آسمان بھی ہمارے قبضے میں ہے، زمین بھی، ابھی ہم کھیتی باڑی کر لیں گے، اوپر سے بارش آ جائے گی، زمین سے فصلیں نکلیں گی، ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ میں چاہوں گا تو آسمانوں سے بارش برساؤں گا، میں چاہوں گا تو زمین کو زرخیز کروں گا، میں چاہوں گا تو زمین میں تمہارے لیے اناج پیدا کروں گا، میں چاہوں گا تو زمین تمہارے لیے مسخر کروں گا، میں نہ چاہوں تو تم فقیر کہلاؤ گے۔ لہٰذا اپنی دولت کو میرے کہنے کے مطابق خرچ کرو، اپنی دولت کو میرے کہنے کے مطابق اونچی آواز سے کیا کرو، اور اگر نہیں خرچ کرو گے دنیا میں تو میں تمہارا رزق تنگ کر ہی دوں گا، چونکہ آسمانوں سے رزق میں بھیجتا ہوں۔ تو پھر دولت کس سے مانگنی چاہیے؟ اونچی آواز سے کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اے اللہ بندوبست فرما دے، عزت والا تو دے، تیرے راستے میں ہم دیں تاکہ ہم بھی کل قیامت والے دن عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اے اللہ تو دے تاکہ ہم بھی قیامت والے دن ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اے اللہ تو دے ہم بھی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں دے تاکہ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں، اور تو کہے کہ تم صحابہ کے پاس آ کر کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ جیسے میرے صحابہ نے میرے لیے دولت کو خرچ کیا ہے میرے دین کی سرفرازی کے لیے، تم نے 15 صدیاں بعد کیا ہے، جاؤ تمہاری علت مشترکہ ہے، صحابہ کے قدموں میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور جو نہیں دے گا، جو نہیں دے گا فبشرہم بعذاب علیم۔ میں پھر اس دوسری آیت میں پلٹ کر آیت کر تقریر ختم کرتا ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یوم قیامت والے دن، حساب کتاب والے دن، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن تمہارا سارا کا سارا خزانہ جہنم میں تپایا جائے گا۔
فتقوا بہا جباؤہم، یہ تمہاری پیاری پیاری بوتھیاں اس دن داغی جائیں گی اس کے ساتھ۔ وجنوبہم، تمہاری پسلیوں اور پہلو میں اس کو لگا کر تمہیں جلایا جائے گا۔ وظہورہم، اور تمہاری پیٹھوں کو جلایا جائے گا۔ یہ تمہاری شکلیں وہاں بدل جائیں گی، تمہارے پہلو بدل جائیں گے، تمہاری پیٹھیں بدلی جائیں گی، جلا دی جائیں گی اسی خزانے کے ذریعے سے۔ اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہاری دولت ہے جو تم نے جمع کر کے رکھی تھی اپنے لیے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا، ان کھاؤ، فذوقوا، اب اونچی آواز سے، اب فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو خزانے تم نے جمع کر کر کے رکھے تھے نا پترو، ان کھاؤ، پھر جمع کرو اور جمع کرو۔ یہ اللہ وہاں کا عذاب دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پیشانی جلائی جائے گی، چونکہ اس کو دل نہیں کرتا، یہ جب دین کی بات آئے نا تو اس کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں کہ کیسے دیں گے جی، روز مسجد میں یہی بس باتیں ہوتی ہیں جی، آج یہ ہے آج وہ ہے، مولوی کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کئی لوگ میں جانتا ہوں یہاں جمعہ اس لیے پڑھتے ہیں اور تھے کہ جمعے والے دن یہاں چندہ نہیں مانگتے یا وہ کپڑا نہیں گھماتے، ورنہ جی ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو جمعے کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ اور لانتی ہو، تمہارا اگر یہ عقیدہ ہے کہ جمعہ والے دن کوئی کپڑا گھمایا میں پیسے دینے پڑتے ہیں، تم سے بڑا تو کافر کوئی نہیں جہان میں۔ مسلمان خدا کے گھر میں آئے اور خدا کے لیے کچھ دے کر نہ جائے، ہائے ہائے، کبھی کوئی دنیا کی روایات بھی تو سمجھا کرو۔ کسی بڑے کے گھر میں جاتے ہو تو تحفے لے کر جاتے ہو، شرم آتی ہے خالی ہاتھ جاتے ہوئے۔ تو خدا کے گھر میں آئے ہو اجتماعی صورت میں جمعہ پڑھنے، خدا کے گھر میں کچھ دے کر جانا، یہ نماز کا کرایہ دینا ہے یا خدا کے لیے تحفہ لانا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، کیا ہے؟ جس مسجد میں کوئی آپ سے نہ لے تو سمجھ لو کہ یہاں ہمیں مزہ نہیں آیا ہمارے ایمان کا۔ خود سے دے کر جایا کرو، نہیں ہے تو ڈبوں میں ڈال دیا کرو۔ مسجد کے ڈبے اسی لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ خدا کے گھر میں آئے ہیں، خدا کے لیے دے کر جا رہے ہیں۔ دین کے لیے دینا اپنا فطرت ثانیہ بنا لو۔ بناؤ گے؟ اونچی آواز سے بناؤ گے؟ تھوڑا ہو یا زیادہ دو گے؟ آج دو گے، قیامت والے دن مزے کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہمارے ساتھی آئے ہیں، کھڑے ہو جائیں ذرا۔ یہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں، انہوں نے ترنول میں ایک جگہ لی ہے مسجد کے لیے، تو وہاں کی پیمنٹ دینی ہے، تو ان کے لیے الگ سے یہاں پر یہ ہوں گے جمعہ کے بعد، وہاں نماز کے بعد سامنے ہی بیٹھ جائیں گے، تو ان کے لیے ضرور اپنے مال میں سے اتنا حصہ نکالیں کہ کل قیامت والے دن آپ بے شک ڈھو کشمیریہ میں رہتے ہوں، ترنول کی جگہ سے مسجد بولے کہ جی ہمارا ان کا حصہ یہاں پر پڑا ہوا تھا، وہ آپ کے حق میں بولے۔ کریں گے ان کے ساتھ اچھا تعاون کر دینا تاکہ اچھا تعاون ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر